إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو حرام قرار دیا ہے۔ ویسے مہینے کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، محرم سے لے کر ذی الحج تک 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ان میں 4 مہینے حرام ہیں۔ کیا معنی 4 مہینے حرام ہیں؟ یعنی ان میں لڑائی جھگڑا فسادات کرنا یہ سب حرام ہے۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ ایک جگہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک ہے الگ پڑتا ہے وہ ہے رجب۔ ہم اور آپ اس وقت محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں امت کو کیا تعلیم دی ہے، ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ فقالوا یا رسول اللہ انه یوم يعظمه اليہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا عاشورہ کا، 10ویں محرم کا، اور امت کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھیں، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی فرعون سے، تو اس کے شکریہ میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم جب زیادہ حقدار ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں، مگر ایک چیز کا آپ نے حکم دیا کہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میری زندگی رہی آئندہ سال تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو بہرحال ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے میں یہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، تو ہم بھی روزہ رکھیں اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، یعنی یا تو 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، یوماً قبلہ او یوماً بعدہ، تو ہمیں روزہ اس دن رکھنا چاہیے، اور یا تو اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد۔ تو یہ روزہ بڑا ہی افضل روزہ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بہترین روزہ رمضان کے بعد وہ کون سا ہے؟
محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا، یعنی عاشورہ کو روزہ رکھنا۔ رمضان کا روزہ سب سے افضل ہے، مگر رمضان کے بعد جو سب سے افضل ترین روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو ہمیں اس روزے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، اور بہترین نماز فریضہ کے بعد، فرض نماز یہ 5 وقت کی فرض نماز ہے، ان فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے وہ نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ جب کہ لوگ سوئے رہتے ہیں، بستر سے اٹھنا نہیں چاہتے، مگر کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بستر چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور رات کو نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو رات کی نماز دوسروں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، مگر رات کی نماز یہ سب سے افضل نماز ہے فریضہ کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں، محرم کا روزہ رکھیں، اور اپنے گھر والوں سے بھی کہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ اور ہم ان چاروں حرمت والے مہینے کا احترام کریں۔ ان چاروں مہینوں میں، ویسے تو ہر مہینے میں ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر 4 مہینے میں تو اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے درمیان بہت جنگیں ہوتی تھی، آپس میں ان سے لڑائی ہوتی تھی، قبیلے کی لڑائی ہوتی تھی، مگر جب یہ حرام مہینے آتے تھے تو اس میں جنگ کرنا روک دیتے تھے۔ تو احترام کرتے تھے، مگر ہمارے مسلمان کچھ بھائی لوگ ہیں کہ کوئی احترام نہیں ہے، خاص طور سے محرم کے مہینے میں، بلکہ اس مہینے میں کچھ اور طوفان بدتمیزی دیکھنے میں آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے محرم آتی ہے اور ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، گلیوں میں یا حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ تعزیت، یہ غمزدہ ہونا اسلام میں 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ بیوی جب شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن غم منا سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ مگر ان کے ہاں ہر سال وہ تعزیت زندہ ہوتی رہتی ہے۔ جہاں محرم کا مہینہ آیا، گلی کوچے میں جلوس کی شکل میں یا حسین کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہیں سے اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ان کا نعرہ۔ اسلام زندہ ہے، کربلا کی جنگ سے اسلام زندہ نہیں ہوا، اسلام تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، قیامت تک اسلام زندہ رہنے والا ہے، اور کسی کی موت سے، کسی کی شہادت سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو طوفان بدتمیزی دیکھنے میں آتی ہے کہ تعزیت شروع کر دیتے ہیں 10 دن تک، 15 دن تک، اس تعزیت میں یہ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں یہ آل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہاں پہ امہات المومنین کے ساتھ بدتمیزی، خلیفہ اول کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت جتاتے ہیں یہ ان کی محبت جھوٹی ہے۔ اگر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے منہج پہ چلیے، ان کے طریقے پر چلیے۔ کیا انہوں نے آل بیت نے یہ کہا ہے کہ ایسا کیجیے، ایسا ماتم کیجیے؟ کبھی نہیں۔ تو محبت کا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں آل بیت سے، تو آل بیت کے منہج پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس منہج پہ چلیے۔ اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، اور ہر قسم کے بدعات سے اور ایسی چیزوں سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں دور رکھ، ہمیں دین کی سمجھ عطا کر،
اور ہمیں دین پر قائم رکھ اور موحد بنا کر ہمیں رکھ، دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں موحد بنا کر رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔